الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير وَإِن يُكَذِّبُوكَ اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ تو ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم اور قوم عاد اور قوم ثمود کی قومیں بھی اپنے اپنے پیغمبروں کو جھٹلا چکی ہیں وقوم ابراہیم نیز ابراہیم علیہ السلام کی قوم وقوم لوط اور لوط علیہ السلام کی قوم وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ اور مدین کے لوگ بھی وَكُذِّبَ مُوسَى اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ چنانچہ ان کافروں کو میں نے کچھ ڈھیل دی ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ پھر انہیں پکڑ میں لے لیا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ اب دیکھ لو کہ میری پکڑ کیسے تھی۔ مشرکین مکہ عام طور پر کہا کرتے تھے کہ یہ جو ہمارے سامنے باتیں کی جاتی ہیں کہ اگر ایمان نہیں لاؤ گے انکار ہی کرتے رہو گے تو اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، تو کہاں ہے اللہ کا عذاب؟ اللہ کا عذاب ہم پر آتا کیوں نہیں ہے؟ اسی طریقے سے بسا اوقات مسلمانوں کے دل میں بھی یہ بات آ جاتی تھی کہ ان منکرین کو ہلاک کیوں نہیں کیا جاتا۔ اس آیت میں بطور تسلی کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ اے حبیب اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، یعنی یہ جو مشرکین مکہ ہیں، عرب کے وہ لوگ ہیں جو ابھی تک ایمان نہیں لائے، اگر یہ آپ کا انکار کرتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہی روایت شروع سے چلی آتی ہے کہ جب بھی اللہ کے کسی پیغمبر نے اپنی قوم میں جا کر اللہ کا پیغام سنایا ہے تو قوم دو حصوں میں تقسیم ہوئی ہے۔ کچھ نیک بخت لوگ تو وہ تھے جنہوں نے پیغمبر کی آواز پر لبیک کہا ہے، اور کچھ ایسے لوگ تھے سیاہ بختوں کے مالک جنہوں نے پیغمبر کی باتوں کو جھٹلایا اور اپنے مقدر پر خود ہی سیاہی پھیر دی۔ چنانچہ یہاں مختلف اقوام کے نام لیے گئے کہ سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم تھی، انہوں نے اپنے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، اللہ نے ان پر عذاب بھیجا۔ قوم عاد اور قوم ثمود یہ عرب ہی کی قدیم اقوام تھیں۔ قوم ثمود کی بستیاں حجاز سے شام کے راستے پر مرکزی شاہراہ پر واقع تھیں۔ قریش کے قافلے وہاں سے گزرا کرتے تھے، قریش کے لوگ ان کے کھنڈرات سے واقف تھے، ان کی جو کہانی تھی یا ان پر جو اللہ کی جانب سے عذاب آیا تھا، یہ واقعات ظاہر ہے کہ ان کے ماحول میں موجود تھے کہ جب وہ ایک علاقے سے گزرتے تھے تو اس علاقے کے لوگوں کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو وہ جانتے ہوں گے، تو اس لیے قرآن کریم بار بار قوم عاد قوم ثمود کا ذکر قریش کے سامنے کرتا ہے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور مثال کے فرمایا جا رہا ہے کہ قوم عاد نے بھی اپنے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا، قوم ثمود نے بھی اپنے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، ان سے بہت پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم ان کو جھٹلا چکی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم یہ شرق اردن میں رہتی تھی، جو صدوم کی بستی تھی، وہاں سے بھی قریش گزرا کرتے تھے، ان کے شاہراہ پر واقع تھا، قریش ان سے واقف تھے، ان کی تاریخ سے واقف ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی ان کو جھٹلایا۔ اسی طریقے سے جو مدین والے تھے جن کی طرف اللہ نے شعیب علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے بھی اپنے پیغمبر کو جھٹلایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا گیا۔ یہ پیغمبروں کی ایک تاریخ ہے جس میں ہر پیغمبر کو اپنی قوم کی جانب سے تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، تو یہ تسلی آمیز کلمات اللہ کی جانب سے ارشاد فرمائے جا رہے ہیں کہ اے حبیب اگر آپ کے ساتھ، آپ کے صحابہ کے ساتھ
یہ لوگ اس طرح کا معاملہ رکھے ہوئے ہیں تو یہ ان سے پہلے انبیاء کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوتا رہا ہے۔ ہر زمانے میں اہل حق کو اہل باطل کی جانب سے تکالیف تو اٹھانی پڑتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اسی میں ہوتی ہے، اللہ جل جلالہ کی بہت ساری حکمتیں اس سے وابستہ ہوتی ہیں۔ تو بہرحال یہ حضور علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ پہلے بھی پیغمبر اپنی اقوام کے ہاتھوں اس طریقے سے تکالیف اٹھاتے رہے ہیں۔ پھر ہوا کیا؟ اللہ پہلے اقوام کو مہلت دیتا ہے، مہلت کے باوجود بھی جب کوئی قوم راہ راست پر نہیں آتی، ان پر اتمام حجت ہو جاتا ہے، دلیل ان پر پوری ہو جاتی ہے، اس کے بعد اللہ کے عذاب کا کوڑا حرکت میں آتا ہے۔ یہ اوپر جتنی اقوام کی بات گزری ہے جن کے نام لیے گئے، ہر قوم کو مہلت دی گئی ہے، ہر قوم کا انتظار کیا گیا ہے کہ یہ کب اللہ کی طرف لوٹ کر آئے، لیکن جب انہوں نے لوٹ کر آنے کا نام نہ لیا پھر اللہ کی جانب سے عذاب کا کوڑا حرکت میں آتا ہے۔ تو اللہ پہلے ہدایت کے وسائل پہنچاتا ہے، ہر ممکن ہر طریقے سے۔ انسان کی فطرت میں اللہ نے نیکی رکھی ہے، اس کے ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ذرائع پیدا کر دیتا ہے جو انسان کو نیکی کی طرف لے جانے میں مفید ہوتی ہیں، معاون ہوتی ہیں۔ اللہ کا کلام اس کی طرف آتا ہے، اللہ کا پیغمبر اس کو مخاطب کرتا ہے۔ ان تمام ہدایت کے ذرائع کے باوجود جب انسان راہ فرار اختیار کرتا ہے، انکار کا راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ کی مہلت کے باوجود بھی انکار پر ڈٹا رہتا ہے، تو پھر اللہ کی جانب سے اس کو عذاب کی گرفت میں لایا جاتا ہے۔ یہ تو اقوام کی بات تھی۔ اسی طریقے سے افراد کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ ہر فرد ان اقوام کی تاریخ کی روشنی میں اپنے کردار کا جائزہ لے سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ بغیر مانگے ہمیں جغرافیائی طور پر اللہ نے مسلمان پیدا کیا۔ پھر ہمارے ماحول میں ہدایت کے ذرائع ہیں، مساجد ہیں، قرآن کریم ہے، قرآن کریم کا ترجمہ ہر زبان میں دستیاب ہے، قرآن کریم کا پیغام پہنچانے والے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ پیدا کیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی احادیث، آپ کے فرامین، آپ کی سیرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر آدمی تک پہنچائی ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی آدمی راہ راست پر نہیں آتا تو اسے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب مجھے کہیں اپنے گرفت میں نہ لے لے۔ پھر انسان کی زندگی میں بے برکتی آتی ہے، سکون اس کی زندگی سے رخصت ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات وہ بہت کچھ کماتا ہے لیکن اس کی کمائی اسے پوری نہیں ہوتی، اس کو سکون نہیں دیتی۔ تو بنیادی وجہ وہی ہوتی ہے کہ جب انسان نے اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتوں، ہدایت کے تمام ذرائع کے باوجود راہ فرار اختیار کی ہے، انکار کے راستے پر چلا ہے، اللہ کی مہلت بھی پوری ہونے کو ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اسے اس طرح کے آزمائشوں کا سامنا تو کرنا پڑتا ہے۔ تو فرمایا کہ میں نے ان سب کو مہلت دی اور پھر آخر پکڑ میں لے لیا، اور پھر دیکھ لو کہ میری پکڑ کیسی تھی۔ پھر اللہ نے باوجود یہ کہ ان کے بڑے بڑے ڈیل ڈول تھے، بڑے بڑے جسوں کے مالک تھے، قوم سمود کو اللہ نے تعمیر کا ایسا فن عطا کیا تھا جو شاید ہی اللہ نے کسی قوم کو عطا کیا ہو۔ ان تمام فنون کے باوجود، اس تمام قوت کے باوجود وہ جب عذاب کی لپیٹ میں آ گئے تو کسی چیز نے ان کو نہیں بچایا۔ تو اس لیے فرمایا کہ پھر دیکھ لو کہ میری پکڑ کیسی تھی۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، کتنی ہی بستیاں ایسی تھیں، اہلکناہا، جن کو ہم نے اس وقت ہلاک کیا، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، جب وہ ظلم کر رہی تھیں، فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، چنانچہ وہ اپنی چھتوں کی بل گری پڑی ہیں، وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، اور کتنی ہی کنویں ہیں جو کہ اب بیکار پڑے ہوئے ہیں، وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، اور کتنے ہی پکے بنے ہوئے محل، یعنی کتنے ہی پختہ محل ہیں جو کہ اب کھنڈر بنے ہوئے ہیں۔ یہ بھی مثالیں دی جا رہی ہیں کہ ذرا گھوم پھر کر دیکھ لو، اپنے ماحول میں دیکھو، تمہیں ایسی بہت ساری بستیاں ملیں گی۔ اپنے زمانے میں بہت متمدن بستیاں تھیں، بڑی تہذیب یافتہ تھیں، اور بڑا اللہ نے ان کو بود و باش دیا ہوا تھا، لیکن جب انہوں نے اللہ کے احکام کا انکار کیا تو سب کچھ غارت ہو گیا۔
بستیاں ختم ہو گئیں، مکانات گر گئے، ہر چیز ختم ہو گئی۔ کتنی ہی بیکار کنویں ہیں۔ اس زمانے میں پانی کمیاب ہوتا تھا، تو کہیں اگر کنواں ہوتا تو وہاں آ کر لوگ بسنا شروع کر دیتے تھے، اور اسی کنویں کے نام کی وجہ سے پوری بستی کا نام پڑ جاتا تھا۔ حدیبیہ کنویں کا نام ہے، بدر کنویں کا نام ہے، اور بھی مختلف چشموں اور کنووں کے نام آپ کو سیرت میں ملیں گے۔ اب کنووں کے نام پر بستیوں کے نام پڑ جاتے تھے، کیونکہ کنویں ہی کی وجہ سے وہ بستی آباد ہوتی تھی، چشمے کی وجہ سے وہ بستی آباد ہوتی تھی۔ خود مکہ مکرمہ اللہ تبارک و تعالی نے زمزم کے پانی کی وجہ سے آباد کیا ہے، کہ یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی والدہ کے ساتھ تشریف لائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو یہاں چھوڑا، وہ بچپن میں تھے، چھوٹے بچے تھے، اللہ نے ان کی پیاس ختم کرنے کے لیے چشمہ جاری کیا۔ چشمہ جب جاری ہوا تو بنو جرہم یہاں آ کر آباد ہو گئے، اور مکہ مکرمہ کی آبادی اس وقت سے شروع ہو گئی۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ کتنے کنویں ہیں جو بیکار پڑے ہیں۔ یعنی ایک زمانہ وہ تھا کہ کنویں کی وجہ سے پوری بستی آباد تھی، اب بستی بھی ویران، کنواں بھی ویران۔ اسی طرح بڑے بڑے محل جو اب کھنڈر بنے ہوئے ہیں، یہ ہمارے یہاں بھی مختلف قسم کے کھنڈرات ملتے ہیں آپ کو۔ پرانی ہزاروں سال پرانی تہذیبیں پاکستان کی طول و عرض میں جگہ جگہ موجود ہیں۔ کسی زمانے میں یہاں بڑی متمدن اقوام آباد ہوتی تھی، اور یہاں بڑی عجیب و غریب قسم کی بود و باش کی مالک اقوام تھی، لیکن اب وہ سب کچھ ختم۔ ترکی میں ایک جگہ ایسی بستی کا نشان ملا ہے جو زیر زمین پورا شہر ہے۔ ایک آدمی کوئی کھدائی کر رہا تھا، تو کھدائی کرتے کرتے اسے سرنگ کا پتہ ملا، بعد میں تفتیش کی گئی تو وہ زیر زمین پورا ایک شہر تھا، جس میں انہوں نے ہوا کے گزر کے لیے، روشنی کی گزر کے لیے انتظام کیا ہوا تھا۔ کوئی حفاظتی نقطہ نظر سے کسی زمانے میں کسی بادشاہ نے وہ شہر تعمیر کیا ہوگا۔ یعنی ایسے لوگ تھے کہ اس زمانے میں انہوں نے زیر زمین پورا شہر آباد کیا تھا، کہ یہ مشینری نہیں تھی، یہ جدید آلات نہیں تھے، لیکن تو بہرحال بڑی بڑی متمدن اقوام گزری ہیں، لیکن جب انہوں نے اللہ کے احکام کی اطاعت نہ کی تو دنیا سے حرف غلط کی طرف مٹ گئے۔ ان کے کھنڈرات آج بھی ان کے مٹنے کی گواہی دیتے ہیں۔ دوسری جانب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھ لیجئے کہ ان کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی، جو ظاہری طاقت ہوتی ہے دنیا کی، کوئی دولت نہیں تھی زمانے نبوی میں، لیکن اس کے باوجود آج تک اللہ نے ان کا نام زندہ رکھا ہوا ہے۔ کسی علاقے میں، دور دراز کا علاقہ ہوگا، چائنا میں چلے جائیں اور مختلف دنیا کے خطوں میں چلے جائیں، کسی صحابی کی قبر مبارک ہوگی تو وہ لوگوں کے لیے ایک تقدس کی جگہ ہوتی ہے، لوگ وہاں جاتے ہیں، برکت حاصل کرتے ہیں۔ یعنی ایک ایک صحابی کو اللہ نے آبادی کا ذریعہ بنایا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کیا، دنیا تک پہنچایا، اللہ کا پیغام دنیا میں عام کیا۔ تو نتیجہ صاف ظاہر ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے احکام سے روگردانی کرتا ہے، کوئی قوم روگردانی کرتی ہے، تو ہر طرح کی طاقت سے لیس ہوگی، لیکن دنیا سے مٹ جائے گی، ان کے کھنڈر بھی باقی نہیں رہیں گے۔ اور دوسری جانب اگر کوئی قوم، کوئی فرد اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے احکام کو دنیا میں پھیلاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی عطا کرتا ہے، یعنی تاریخ میں اس کو اچھے نام سے ہمیشہ کے لیے یاد کیا جاتا ہے۔ افلم یسیروا فی الارض، تو کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں؟ فتکون لہم قلوب، جس سے انہیں وہ دل حاصل ہوتے، یعقلون بہا، جو انہیں سمجھ دے سکتے، او آذان، یا ایسے کان حاصل ہوتے، یسمعون بہا، جن سے وہ سن سکتے، فإنہا لا تعمی الابصار، حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں، ولیکن تعمی القلوب التی فی الصدور، بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں۔ اللہ نے انسان کو علم حاصل کرنے کے مختلف ذرائع دیے ہیں، جنہیں آپ حواس خمسہ کہتے ہیں۔ آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، ہاتھ دیا ہے، زبان دی ہے، ناک دی ہے۔ ان تمام حواس کے ذریعے انسان علم حاصل کرتا ہے۔ یہ حواس علم حاصل کرتے ہیں، دل ہے، دماغ ہے، وہ اس حاصل شدہ ڈیٹا کی پروسیسنگ کرتا ہے، اور انسانی عقل ایک نتیجے تک پہنچتی ہے، علم حاصل ہوتا ہے۔
اب قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ چاہے تم دیکھو، چاہے تم سنو، چاہے تم سونگو، یعنی اگر تمہارے حواس کام کرتے بھی ہیں لیکن یہ حواس تمہیں اللہ کی طرف نہیں لے کے جاتے تو اللہ کے ہاں تمہارے ان حواس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ ایک آدمی دیکھتا ہے، بہت تیز نگاہ ہے اس کی، لیکن اسے حق نظر نہیں آتا تو اللہ کے ہاں وہ اندھا ہی ہے۔ یعنی اگر اس کی آنکھیں حق کو دیکھ کر اپنے دل کو، اپنے دماغ کو سگنل نہیں دیتی، اس کا دل اور دماغ آنکھوں کے حاصل شدہ ڈیٹا کی بنیاد پر اس سے حق اس کے سامنے نہیں کرتا تو پھر ایسی آنکھوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اصل تو دل ہوتے ہیں، اگر دل اندھے ہو جائیں تو آنکھیں دیکھتی رہیں تو کیا فائدہ ہے؟ تو ایسی آنکھوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس سے انسان کو حق نظر نہیں آتا، ایسے کانوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس سے انسان کو حق سنائی نہیں دیتا، ایسے ٹانگوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس سے چل کر انسان حق کو حاصل نہیں کرتا، ایسے ہاتھوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس سے انسان اللہ کے احکامات کو مضبوطی سے پکڑتا نہیں۔ تو بہرحال یہ جتنی بھی حواس ہیں، جتنی بھی توانائیاں ہیں، یہ اس وقت توانائی سمجھی جاتی ہے جب یہ آپ کو حق کی طرف لے کر جائیں۔ اگر یہ حق کی طرف نہیں لے کر جاتی تو چاہے آپ بینا ہو، دیکھتے ہوں، چاہے آپ سنتے ہوں، چاہے آپ بولتے ہوں، لیکن اللہ کے ہاں آپ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، آپ کے دیکھنے، سننے، بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہاں قریش مکہ کو یہی کہا جا رہا ہے کہ تم زمین میں چلو پھرو، قریش مکہ کے ذریعے پوری انسانیت کو پیغام کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ گزشتہ اقوام کے ساتھ کیا ہوا۔ اللہ نے پچھلی آیتوں میں اقوام کا ذکر کیا کہ ذرا دیکھو، اگر انسان سیاحت کرے اس نیت سے کہ تاریخ سے عبرت حاصل کرے، جغرافیے سے عبرت حاصل کرے، تو یہ اس قرآنی حکم پر عمل ہے اور کار ثواب ہے۔ لیکن اگر کوئی سیاحت کرتا ہے اپنی عیاشی کے لیے تو وہ اس کا اپنا کام ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ تو قرآن کریم بھی سیاحت کا حکم دیتا ہے کہ نکلو، اللہ کی زمین میں گھومو پھرو، لیکن اس سیاحت کا مقصد آسائش نہیں ہوتی، اس کا مقصد عیاشی نہیں ہوتی، اس کا مقصد عبرت ہوتا ہے۔ اور جب انسان اس مقصد کے لیے نکلتا ہے تو آسائش تو مل ہی جاتی ہے، ذہن کو تازگی بھی مل جاتی ہے، اور جو چیز آپ کو چاہیے کہ ذرا آپ کو آرام مل جائے، کہ آپ کام کی جگہ پر تھک چکے ہیں، ذرا باہر چلے جائیں، وہ بھی مل جاتا ہے۔ لیکن چونکہ آپ نکلے اس نیت سے تھے کہ میں سیاحت کر کے مختلف علاقوں میں گھوموں پھروں، اللہ کی نعمتیں دیکھوں اور عبرت حاصل کروں مختلف چیزوں کو دیکھ کر، اور قرآن کریم کے اس حکم پر عمل کروں، تو آپ کا نکلنا، آپ کی سیاحت، آپ کی سیر و تفریح، وہ آپ کے لیے کیا بن جائے گی؟ نیکی بن جائے گی۔ اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ انسان جتنے ہمارے معمولات اس وقت ہیں لوگوں کے، انہی معمولات میں رہتے ہوئے تھوڑا سی سمت تبدیل کرنے سے انسان نیک سے نیک آدمی بن سکتا ہے۔ ایک آدمی سیر و سیاحت پر نکلنے کا رسیہ ہے، وہ بس گھر سے نکلتا ہے اور اپنے آپ کو شریعت کے ہر حکم سے آزاد کر لیتا ہے، سارا راستہ اس نے وہ عیاشی کرنی ہے کہ نہ کوئی دنیا کا قانون روک سکتا ہے، نہ آخرت کا قانون روک سکتا ہے۔ اب اسی عادت کو، سیاحت کے مزاج کو تھوڑا سا یوں تبدیل کر لیا جائے کہ اللہ نے بھی حکم دیا ہے کہ نکلو، باہر گھومو پھرو، عبرت حاصل کرو، تو میں اس حکم پر عمل کے لیے نکلتا ہوں۔ اس نیت سے انسان نکلے، گناہوں سے پرہیز کرے، نمازوں کا اہتمام کرے، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہونے دے، اور پھر گھومے پھرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرے، جہاں کوئی کمی بیشی دیکھے وہاں توبہ طائب ہو جائے، صبر کرے۔ تو اس طریقے سے ہونے والی سیر و سیاحت بھی آپ کے لیے کار ثواب بن جاتی ہے۔ آپ کا کھانا پینا ہے، آپ کا سونا ہے، آپ کا مکان تعمیر کرنا ہے، آپ کا سواری حاصل کرنا ہے، جو بھی ہماری اس وقت جد و جہد کے مراکز ہیں، یہ سب آپ کرتے رہیں، بس صرف تھوڑی سی سمت تبدیل کر دیں، ڈائریکشن اپنی بدل دیں، تو یہ ساری چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ آپ کے لیے باعث نیکی بن جائیں گی۔ تو تھوڑی سی ہمت کرنی ہوتی ہے، پھر انسان کی صبح و شام اس کا ایک ایک لمحہ وہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں گزرتا ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں جس سے انہیں وہ دل حاصل ہوتے جو انہیں سمجھ دے سکتے۔ قرآن کریم ہمیشہ غور و فکر کی نسبت قلب کی طرف کرتا ہے۔
جہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم غور و فکر کا ذکر کرتا ہے تو قلب کی طرف کرتا ہے، دماغ کی طرف نہیں کرتا۔ عموماً ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ سوچنے سمجھنے کا جو مرکز ہے وہ کیا ہے؟ دماغ ہے، اور دل یہ تو بس ایک مخروطی عضو ہے جس کا کام دھڑکنا ہے اور خون جو ہے وہ پورے جسم تک پہنچانا ہے۔ قرآن کریم کوئی سائنسی موشگافیاں بیان کرنے والی کتاب نہیں ہے، سائنسی حقائق کھولنے والی کتاب نہیں ہے، یہ ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہے۔ لیکن چونکہ اللہ کا کلام ہے تو اس میں غور کر کے ہر فن والا اپنے فن سے متعلق نکات حاصل کر سکتا ہے، مختلف چیزیں نکال کر لا سکتا ہے۔ اب قرآن کریم نے ہر جگہ سوچنے سمجھنے کے نسبت دل کی طرف کی ہوئی ہے، اور کسی زمانے میں جدید علوم یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ دل میں بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ یہی سمجھا جاتا تھا انسانی علوم میں کہ سوچنے سمجھنے کا مرکز دماغ ہے، لیکن اب آ کر جدید علوم بھی یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہوئے ہیں کہ دل میں بھی چھوٹا سا دماغ ہوتا ہے، یعنی دل میں بھی اللہ نے ایسی چیزیں رکھی ہیں، غالباً نیورو کارڈیالوجی اس مضمون کو کہا جاتا ہے جو آج کل نیا دریافت ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دل میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ جن سے وہ غور و فکر کرتا ہے۔ جیسے دماغ میں نیوران ہوتے ہیں، ان کے ذریعے وہ غور و فکر کرتا ہے، حاصل ہونے والے ڈیٹا کی پروسیسنگ کرتا ہے۔ یہی نیوران اللہ نے دل میں بھی رکھے ہوئے ہیں، اور دل میں بھی وہی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ دماغ اور دل کے سوچنے سمجھنے میں فرق ہے۔ دماغ گزشتہ چیزوں پر غور و فکر کرتا ہے اور انسان کو اندھیرے کی طرف لے کر جاتا ہے۔ یہ جتنے نفسیاتی امراض ہوتے ہیں، ڈپریشن ہے، غم ہے، مختلف وساوس ہیں، ان سب کا تعلق دماغ سے ہوتا ہے۔ تو دماغ کا جو سوچنا سمجھنا ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے، دل کا جو سوچنا سمجھنا ہے وہ مستقبل کے لیے ہوتا ہے، اور دل کی سوچ سمجھ میں ایک امید ہوتی ہے، ایک اطمینان ہوتا ہے۔ قرآن کریم دل کو اطمینان کے ساتھ ذکر کرتا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں ہے وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، تاکہ میرا دل کیا ہو؟ مطمئن ہو جائے۔ تو دل کے سوچنے سمجھنے میں اللہ نے امید رکھی ہے، اطمینان رکھا ہے، اسی لیے اللہ کا ذکر یہ ہمیشہ دل کو یعنی دل پر توجہ مرکوز کر کے کیا جاتا ہے، تاکہ انسان کا دل صاف ستھرا ہو جائے، اس کے اندر امید جاگ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس کی امید وابستہ ہو جائے، اور اس طریقے سے انسان پھر نیک راستے پر لگ جاتا ہے۔ تو بہرحال یہاں قرآن کریم نے عقل کی نسبت دل کی طرف کی ہے کہ جب یہ گھومیں گے پھریں گے تو ان کے دل کو وہ عقل حاصل ہوگی کہ جس کی وجہ سے ان کا جو دل ہے وہ زندہ ہوگا، اور دل زندہ ہوگا تو آنکھیں بھی زندہ ہوں گی، اور یہ کیا ہوں گے؟ دیکھنے والے شمار ہوں گے۔ اس لیے کہ صرف آنکھیں ہی نابینا نہیں ہوتی، دل نابینا ہوتے ہیں، اور دل سے مراد کیا؟ جو سینے میں ہے، یعنی واضح کر دیا کہ یہاں قلب سے مراد یہ مخروطی عضو ہے جو کہ سینے کے پنجرے میں اللہ تبارک و تعالی نے جکڑ کر انسان کے حوالے کیا ہوا ہے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ نکلا کہ جتنے بھی حواس ہیں، یہ حواس اس وقت حواس ہیں، یہ اس وقت آپ کی توانائی ہے، یہ اس وقت آپ کی قوت ہے جب یہ آپ کو اللہ کی طرف لے کر جائیں۔ اگر یہ آپ کو اللہ کی طرف لے جانے والے نہیں ہیں تو ان قوتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر انسان دیکھتا پھرے، اس کے دیکھنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، پھر آدمی سنتا پھرے، اس کے سننے کا کوئی اعتبار نہیں۔ یہی اصول آپ اپنی زندگی کی ہر چیز پر لاگو کر لیں کہ آپ کی سواری ہے، آپ کا مال و دولت ہے، آپ کی فیکٹری ہے، آپ کی ملازمت ہے، یہ تمام اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ایک ایک نعمت پر غور و فکر کریں کہ اس نعمت نے مجھے دین کے بارے میں کیا فائدہ دیا ہے، اس نعمت کو استعمال کر کے اللہ کے میں کتنے قریب ہوا ہوں، اس نعمت کا استعمال کر کے دین کی میں نے کتنی خدمت کی ہے۔ تو اگر تو آپ کی نعمتیں دین کے لیے استعمال ہوتی ہیں، آپ کی نعمتیں آپ کو اللہ کے قریب کرتی ہیں، تو یہ نعمت واقعتاً نعمت ہے، ورنہ پھر اس نعمت کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب آنکھوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان آنکھوں کا جو آپ کو دین کی طرف نہیں لے کر جاتی، تو یہ باقی ساری چیزیں تو ویسی کسی کھاتے میں نہیں ہیں اگر آپ ان کو بروئے کار لا کر دین کا حق ادا نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو
تو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ کا حق ہے انسان پر کہ اللہ نے جو جو نعمتیں آپ کو دی ہیں، چاہے وہ آپ کی جسمانی نعمتیں ہیں، آپ کی مالی نعمتیں ہیں، آپ کی غور و فکر کی صلاحیت کی نعمت ہے، ان تمام نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں ان نعمتوں کو بروئے کار لا کر آپ دنیاوی مفادات حاصل کرتے ہیں، وہاں ان نعمتوں کو بروئے کار لا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی رکھنے کی فکر بھی کریں۔ جس انسان میں یہ جذبہ زندہ ہو جاتا ہے اور وہ اس کے لیے عملی کوشش شروع کر دیتا ہے، تو بس وہ گویا کہ ولایت کے سفر پر وہ گامزن ہو گیا۔ اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ ہے۔ ولی کے سر پر سینگ نہیں ہوتے، بلکہ ولی وہ ہوتا ہے جس کا اٹھنا بیٹھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، ہر چیز اس کی اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے، اللہ کی رضا پر وہ راضی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنا قرب عطا کر دیتا ہے، اس کو ولایت کا منصب عطا کر دیتا ہے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور یہ لوگ آپ سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، حالانکہ اللہ اپنے وعدے کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ اللہ نے عذاب لانے کا اعلان کیا ہے تو عذاب آئے گا، ہاں تاخیر ہو سکتی ہے اللہ کی مشیت کے مطابق، اور وہ تاخیر بھی انسان کے سوچنے کے اعتبار سے ہوگی۔ اللہ کے ہاں تو جو وقت مقرر ہے اسی پر عذاب آئے گا۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اور یقین جانو کہ تمہارے رب کے یہاں کا ایک دن تمہاری گنتی کے مطابق 1000 سال کی طرح کا ہوتا ہے۔ تمہارے رب کے ہاں کا ایک دن وہ تمہاری گنتی کے مطابق 1000 سالوں کے برابر ہوتا ہے۔ کفار کہا کرتے تھے کہ ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا، تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ تو اللہ نے جواب میں 2 باتیں کہیں۔ ایک بات تو یہ فرمائی کہ عذاب آئے گا، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اللہ نے فرمایا ہے تو عذاب آئے گا۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ تمہارے رب کے ہاں کا جو ایک دن ہے وہ 1000 سالوں کے برابر ہے۔ اس آیت کا حقیقی مفہوم کیا ہے؟ یہ قرآن کریم کے مشکل ترین مقامات میں سے ہے کہ جس کو سمجھنا، بسا قرآن کریم کے کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جن کو سمجھنا انسانی دسترس میں ہی نہیں ہے، انہیں متشابہات کہا جاتا ہے۔ تو اس آیت کو بھی کچھ حضرات نے متشابہات میں سے شمار کیا ہے کہ اس کو پوری طرح سمجھنا یہ انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اس کا مفہوم بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ عذاب لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ عذاب آ جائے گا، لیکن یاد رکھو کہ وہ کوئی معمولی نہیں ہوگا، وہ پھر تمہارے لیے ایسا لمبا ہو جائے گا جیسے ایک دن 1000 برس کے برابر ہوگا۔ جب آدمی تکلیف میں ہوتا ہے تو 1 گھنٹہ بھی اس پر نہیں گزرتا، ویسے آپ اگر بیٹھے ہیں اطمینان میں تو گھنٹہ بھی گزر جائے گا، دن بھی گزر جائے گا، ہفتہ بھی گزر جائے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن کوئی آدمی تکلیف میں ہو تو اس پہ 1 منٹ بھاری ہو جاتا ہے، تکلیف جتنی زیادہ ہو اتنا ہی اس کے لیے وقت لمبا ہو جاتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ گھنٹہ گزرتا کیوں نہیں ہے، یہ تو پتہ نہیں سال کے برابر ہو گیا۔ تو گویا یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ جب تمہارے اوپر عذاب آئے گا تو اتنی شدت میں تم ہوگے کہ پھر تمہیں دن کس طرح لگے گا، 1000 برس کے برابر لگے گا۔ جیسے ایک اور جگہ قیامت کے دن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 50,000 سالوں کے برابر ہوگا، یعنی ایک دن 50,000 سالوں کے برابر ہوگا۔ اسی طرح ایک مطلب یہ بھی ہے کہ یہ عذاب لانے کا مطالبہ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ تاخیر ہو رہی ہے، تو قوموں کی زندگی میں 2 4 5 سالوں کی تاخیر یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہوتی۔ یعنی آدمی اپنے طور پر دیکھتا ہے کہ میری 60 برس کی عمر ہو گئی ہے، 70 برس کی عمر ہو گئی ہے اور ابھی تک فلاں کام نہیں ہوا۔ تو جو اجتماعی نوعیت کے کام ہوتے ہیں جن کا تعلق پوری قوم سے ہوتا ہے، تو قوموں کی زندگی میں تو سال 2 سال 10 سال 100 سال بسا اوقات سینکڑوں سال یہ کوئی اتنی بڑی قیمت نہیں رکھتے۔ تبدیلی آتے آتے بسا اوقات سینکڑوں سال بھی گزر جاتے ہیں، کئی نسلیں گزر جاتی ہیں۔ تو انہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو تاخیر ہے اس کو تو تم اپنے انفرادی طور پر لے رہے ہو نا، اللہ کے ہاں تو ایک وقت
مقرر ہے وہ آتا رہے گا، وہ آئے گا اپنے وقت پہ۔ ممکن ہے کہ وہ قوم کی اجتماعی زندگی سے تعلق رکھتا ہو، اور قوم کے اجتماعی زندگی میں تو 2 4 10 15 20 برس کی کوئی وقت نہیں ہوتی، یعنی ایک اجتماعی طور پر 15 20 سال تو کوئی اتنے بڑے وہ نہیں ہوتے۔ تو بہرحال اس طریقے سے اس آیت کے مفہوم کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ان سے کہو کہ جلدی نہ کرو، جب تمہارے اوپر عذاب آئے گا، اور آنا ہی ہے اس نے، کیونکہ اللہ تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، تو جب عذاب آئے گا تو تمہیں ایک دن 1000 برس کے برابر معلوم ہوگا، چونکہ تم تکلیف میں اتنے ہوگے کہ تمہارے لیے وہ دن کیا ہو جائے گا، لمبے سے لمبا ہوتا جائے گا۔ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں ایسی تھیں، أَمْلَيْتُ لَهَا، جنہیں میں نے مہلت دی تھی، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور وہ ظلم کرتی رہیں، ثُمَّ أَخَذْتُهَا، پھر میں نے انہیں پکڑ میں لے لیا، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور سب کو آخرکار میرے پاس ہی لوٹنا ہوگا۔ اب یہاں بھی وہی بات ارشاد فرمائی جا رہی کہ دیکھ لو، تم سمجھتے ہو کہ تاخیر ہو رہی ہے، تاخیر نہیں ہو رہی۔ تم سے پہلے بھی ایسی بستیاں تھیں جو سمجھتی تھیں کہ تاخیر ہو رہی ہے، حالانکہ وہ انہیں مہلت دی جا رہی تھی، اور جب انہوں نے مہلت سے فائدہ نہ اٹھایا تو اللہ کا عذاب نے ان کو پکڑ لیا، اور لوٹنا تو سبھی نے کدھر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب۔ قل، آپ کہہ دیجئے، یا ایہا الناس، اے لوگو، انما انا لکم نذیر مبین، میں تو تمہیں وضاحت کے ساتھ خبردار کرنے والا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پوری کائنات کے تمام انسانوں کے لیے ہے، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے۔ اب یہاں تمام انسانوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اے لوگو، یعنی وہ لوگ چاہے مکہ مکرمہ میں اس زمانے کے ہوں جب قرآن نازل ہو رہا تھا، یا وہ لوگ دنیا کے دور دراز کے کسی کنارے کے ہوں اور قیامت کے قریب کے زمانے کے ہوں، یہ اسی ناس کے مفہوم میں شامل ہیں۔ تو اس قسم کی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں عموم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو پوری دنیا کے تمام انسانوں کے لیے قیامت تک پیغمبر بنا کر بھیجا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ایک اعجاز یہ بھی ہے کہ آپ صرف امتیوں کے پیغمبر نہیں ہیں، بلکہ آپ انبیاء کے بھی پیغمبر ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں۔ یعنی یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے مختلف اعزازات عطا فرمائے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں غالباً تورات تھی، یا انہوں نے کسی خواہش کا اظہار کیا تورات کو پڑھنے کا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرا، آپ کا چہرہ انور متغیر ہوا، اور آپ نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، کہ آج اگر موسیٰ بھی حیات ہوتے تو میری اتباع کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ کار نہ ہوتا۔ یعنی تمہارے پاس قرآن موجود ہے تو قرآن کے باوجود تم تورات کی طرف جاتے ہو، تو تورات جس پیغمبر پر نازل ہوئی اگر وہ آج ہوتے تو ان کے پاس قرآن کریم سے ہدایت لینا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہوتا۔ تو بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو مختلف اعزازات عطا فرمائے تھے۔ کہہ دو کہ اے لوگو، یعنی اے انسانیت کے تمام افراد، میں تمہیں وضاحت کے ساتھ خبردار کرنے والا ہوں۔ اب ہوتا کیا ہے، پیغمبر نے خبردار کیا تو لوگ دو حصوں میں بڑھ گئے، ایک وہ خوش بخت لوگ تھے جو ایمان لائے، اور کچھ وہ لوگ تھے جو انکار کرنے لگے۔ جو ایمان لائے ان کے لیے پھر اللہ دنیا میں بھی آسانیاں کرتا ہے اور آخرت میں بھی آسانیاں کرتا ہے۔ دنیا میں انہیں رزق دیتا ہے، رزق سے مراد یہ نہیں ہے کہ دولت کی فراوانی ہوتی ہے، رزق سے مراد ہر چیز ہوتی ہے۔ رزق میں اطمینان بھی ہوتا ہے، رزق میں عزت بھی ہوتی ہے، رزق میں دولت بھی ہوتی ہے۔ بسا اوقات اللہ سب دے دیتا ہے، یعنی ایک آدمی کو دولت بھی دے دیتا ہے، عزت بھی دے دیتا ہے، اطمینان بھی دے دیتا ہے۔ عزت وہ نہیں ہوتی جو زبردستی کروائی جاتی ہے، عزت وہ ہوتی ہے جو کسی کے دل میں ہوتی ہے۔ تو کبھی اللہ کسی فرد میں یہ چیزیں جمع کر دیتا ہے، اور کبھی اللہ جمع نہیں کرتا، کہ کسی کو پیسہ تو نہیں دیتا لیکن عزت اس کو دے دیتا ہے، راحت اس کو دے دیتا ہے۔ کبھی کبھار اللہ کسی کو ظاہری عزت بھی نہیں دیتا۔ جیسے ایک روایت ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دروازوں سے دھتکارے جاتے ہیں، لوگ ان کی سنتے نہیں ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ان کا یہ مقام ہوتا ہے کہ اگر وہ قسم اٹھا لیں تو اللہ ان کی قسم پوری کرتا ہے۔
اب یہاں لوگوں میں وہ شہرت بھی نہیں ہے، لوگوں میں وہ قدر و قیمت بھی نہیں ہے، لیکن ہیں وہ نیک لوگ تو اللہ نے راحت اور اطمینان کی نعمت عطا کی ہوتی ہے۔ تو رزق کے مفہوم میں یہ ساری چیزیں داخل ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو یہ رزق عطا کرتا ہے، اور آخرت میں ان کے لیے جنتیں، اسی کا ذکر ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ میں تمہیں وضاحت کے ساتھ خبردار کرنے والا ہوں۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، پھر جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے، لہم مغفرۃ، تو ان کے لیے مغفرت ہے، ورزق کریم، اور باعزت رزق ہے۔ مغفرت کیوں ہے؟ اس لیے کہ انسان عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ ایک آدمی عبادت کرتا رہتا ہے، جو عبادت میں کمی ہوتی ہے اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے، اخلاص میں کمی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ تو نیک لوگوں میں اعمال میں جو کمی ہو جاتی ہے، اخلاص میں، نیت میں، اللہ ان کو معاف کرتا ہے اور ان کو باعزت رزق دیتا ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو نیچا دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کی ہے، اولئک اصحاب الجحیم، تو وہ دوزخ کے باسی ہیں۔ یعنی جن لوگوں نے پیغمبر کے پیغام کے جواب میں انکار کیا ہے اور پیغمبر کی دعوت کے مقابلے میں آئے ہیں، مختلف حیلے حربے آزمائے ہیں، تو دنیا میں تو وہ جتنے بھی کر و فر کے مالک ہوں، لیکن ان کو بالآخر کہاں جانا ہے؟ جہنم جانا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ، اور ہم نے آپ سے پہلے جب بھی کوئی رسول یا نبی بھیجا، إِلَّا إِذَا تَمَنَّا أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ، تو اس کے ساتھ یہ واقعہ ضرور ہوا کہ جب اس نے پڑھا، یعنی اللہ کا کلام، تو شیطان نے اس کے پڑھنے کے ساتھ ہی کوئی رکاوٹ ڈال دی۔ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، پھر جو رکاوٹ شیطان ڈالتا ہے اللہ اسے دور کر دیتا ہے۔ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ، پھر اپنی آیتوں کو اللہ تعالیٰ زیادہ مضبوط کر دیتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ بڑے علم کا، بڑی حکمت کا مالک ہے۔ پیچھے بات ہوئی کہ مختلف اقوام نے جھٹلایا، اب جھٹلانے کے لیے لوگ مختلف حربے استعمال کرتے ہیں۔ بسا اوقات پیغمبر کا جو کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ارشادات ہیں، انہیں تبدیل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، طرح طرح کے وسوسے لوگوں کے ذہنوں میں ڈالتے ہیں۔ آپ یوں کہہ لیجئے کہ پروپیگنڈے کرتے رہتے ہیں، دین کے احکامات کے مقابلے میں وہ کیا کرتے ہیں؟ پروپیگنڈے کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی افواہوں کو بالآخر ختم کر دیتا ہے۔ یہ افواہیں زیادہ دیر باقی نہیں رہتی۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ افواہیں ختم ہو جاتی ہیں اور اللہ کا دین کیا ہوتا ہے؟ مضبوط ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات اس آیت میں سمجھائی کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ، آپ سے پہلے جو بھی رسول اور نبی گزرے ہیں۔ رسول اور نبی میں ایک اصطلاحی فرق ہے، پہلے بھی بارہا گزرا ہے کہ رسول وہ پیغمبر ہوتا ہے جو مستقل صاحب شریعت ہو، اور نبی وہ پیغمبر ہوتے ہیں کہ جو مستقل صاحب شریعت تو نہیں ہے، لیکن گزشتہ مستقل صاحب شریعت رسول کی شریعت کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ جن حضرات کو اللہ نے کتابیں دی ہیں، صحائف دیے ہیں، جن پیغمبروں کو، انہیں رسول کہا جاتا ہے، اور جن کے پاس اپنی کوئی کتاب نہیں ہوتی، گزشتہ کتاب کو لے کر آگے چلتے ہیں، تو وہ نبی کہلاتے ہیں۔ جیسے بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول تھے، اور ان کے بعد عیسیٰ علیہ السلام تک کتنے حضرات تشریف لائے ہیں جو کہ تورات ہی کو لے کر آگے بڑھتے رہے، تو وہ سارے انبیاء ہیں۔ تو فرمایا کہ جتنے بھی نبی اور رسول گزرے ہیں، انہوں نے جب بھی اللہ کا کلام پڑھا ہے، لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا ہے، تو شیطان نے اس پیغام کے عام ہونے میں رکاوٹیں ڈالی، افواہیں پھیلائی ہیں، اور مختلف طریقوں سے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے وہ شیطان کی رکاوٹوں کو ختم کر دیا، اور اپنے پیغمبر کی جو کلام تھا، اللہ کا جو کلام تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مضبوط کر دیا۔ اسی طرح تمنا کا ایک معنی وہی ہے جو کہ ہم اردو میں تمنا کہتے ہیں، آرزو۔ تو اگر تمنا کا مطلب تمنا لیا جائے، یعنی جس کو ہم اردو میں آرزو کہتے ہیں، تو اس وقت اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ پیغمبروں کی یہ آرزو رہی ہے، یہ تمنا رہی ہے کہ قوم کے لوگ سارے مسلمان ہو جائیں۔ لیکن قوم کے لوگوں کے مسلمان ہونے میں شیطان کیا کرتا ہے؟ رکاوٹ ڈالتا ہے۔
شیطان لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے اور وہ دین کی طرف راغب نہیں ہوتے، اس طریقے سے وہ پیغام کو عام ہونے سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی شیطان کی کوششوں کو ملیامیٹ کر دیتا ہے اور اپنے پیغمبر کی جو تمنا ہے، اس کی جو مقدس آرزو ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو پورا کر دیتا ہے اور دین کو بالآخر اللہ تبارک و تعالی غالب کر کے ہی رکھتا ہے۔ اب اس آیت کو گزشتہ آیات سے جوڑیں، جو ان آیات کا ایک سلسلہ کلام ہے۔ بات شروع ہوئی تھی وَإِن يُكَذِّبُوكَ کہ اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، تو پچھلے انبیاء کو بھی جھٹلایا گیا۔ اب وہاں سے جب شروع کریں گے تو دو چیزیں سامنے آتی ہیں، ایک یہ کہ ہمیشہ لوگوں نے، اہل باطل نے حق کے راستے میں روڑے اٹکائے، جھٹلایا ہے، اور جھٹلانے کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ افواہوں کا بازار گرم کرتے ہیں۔ آج بھی یہ ہوتا ہے کہ دین کا ایک حکم ہوگا، اس حکم پر استہزاء کا بازار گرم ہو جائے گا، طرح طرح کے سوالات کھڑے کرنے شروع کر دیں گے۔ آج کل چونکہ عقلیات کا زمانہ ہے تو لوگ عقلیات کا سہارا لے کر دین کے مختلف احکامات پر طنز کرتے ہیں، دین کے مختلف احکامات کو لوگوں کی نگاہوں میں ہلکا بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ جتنی بھی کوششیں ہیں یہ نئی نہیں ہیں، یہ زمانے قدیم سے اہل باطل کا یہی طریقہ کار ہے، لیکن اللہ کی سنت پہلے بھی وہی تھی، آج بھی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسی تمام افواہوں کو ختم کر دیتا ہے اور دین مضبوط ہوتا ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ افواہیں ذرا مضبوط ہو جاتی ہیں، تھوڑے عرصے کے لیے وہ پھیلتی ہیں پھولتی ہیں، لیکن نتیجہ وہی ہے کہ دین ہمیشہ غالب ہوتا ہے۔ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ فِتْنَةً تاکہ جو رکاوٹ شیطان نے ڈالی تھی اللہ اسے ان لوگوں کے لیے فتنہ بنا دے، لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مرض ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں مرض ہے، روگ ہے، وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ اور جن کے دل سخت ہیں، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ اور یقین جانو کہ یہ ظالم لوگ مخالفت میں بہت دور چلے گئے، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ اور تاکہ جن لوگوں کو اللہ نے علم عطا کیا ہے، جنہیں علم عطا ہوا ہے، وہ جان لیں انہ الحق کہ یہ کلام برحق ہے، فَيُؤْمِنُوا بِهِ تو وہ اس پر ایمان لائیں، فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں۔ وسوسوں میں لوگوں کو مبتلا کرتا ہے۔ اب یہ جو سلسلہ چلتا ہے کہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان وسوسوں کو دور کر دیتا ہے اور اپنے دین کو کیا کرتا ہے؟ مضبوط کرتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے تاکہ یہ وسوسے یہ ان لوگوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ بن جائیں جن کے دلوں میں پہلے ہی سے روگ ہے، یعنی جن کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے، جو کفر میں آگے سے آگے بڑھتے ہیں۔ اب جب شیطان کا یہ وسوسہ بھی ان کے پاس آتا ہے تو وہ کفر پر اور ڈٹ جاتے ہیں، وہ کفر پر اور کیا ہوتے ہیں؟ سخت ہو جاتے ہیں۔ شیطان کا ہر نیا وسوسہ ان کے کفر کو مزید مضبوط کر دیتا ہے، اور اللہ اس شیطان کے وسوسوں کو جو ختم کرتا ہے اپنے دین کو مضبوط کرتا ہے، یہ اس لیے تاکہ اہل ایمان کے ایمان کیا ہو جائیں؟ مزید مضبوط ہو جائیں، اور ان کے ایمان کی جو حلاوت ہے اس میں کیا ہو جائے؟ مزید اضافہ ہو جائے۔ یعنی یہ جو شیطانی وسوسہ ہے اللہ کی جانب سے اس کا ختم کیا جانا ہے، اس کی حکمت بیان ہو رہی ہے کہ اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے، وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ اس کلام کی طرف سے برابر شک ہی میں پڑے رہیں گے، حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً یہاں تک کہ ان پر اچانک قیامت آ جائے، او یأتیہم عذاب یوم علیم یا ایسے دن کا عذاب ان تک آ پہنچے جو کسی بھلائی کو جنب دینے کی صلاحیت سے خالی ہوگا۔ حکیم کہتے ہیں بانجھ کو، یعنی ان پر عذاب کسی ایسے دن آ جائے جو بانجھ دن ہوگا۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے ہر آدمی کو قبول حق کی استعداد دی ہے، اور پھر اس استعداد کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب بھی پیدا کیے ہیں، اپنا کلام بھیجا ہے، پیغمبر کی تعلیمات بھیجی ہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی اپنے قبول حق کی استعداد کو ختم کر دے، اپنے دل کو سیاہ کر دے، تو وہ گویا کہ پکے کافروں میں شمار ہوتا ہے، اور ہر آنے والا لمحہ اس کے کفر میں، اس کی بدبختی میں مزید اضافہ کرتا ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں جو کفر پر ڈٹے ہیں،
تو یہ مسلسل شک میں ہی رہیں گے، ان کا شک کبھی دور نہیں ہوگا، ان کا کفر کبھی ختم نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے اپنی حق قبول کرنے کی صلاحیت ہی ختم کر دی ہے۔ تو پھر حق قبول کیسے کریں گے؟ جب ایک چیز کی صلاحیت ہی نہ ہو تو وہ چیز آئے گی کیسے؟ تو یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا رہیں گے؟ شک میں ہی رہیں گے، یعنی گویا کہ انہوں نے اپنے لیے کفر کو لازم کر لیا، اور ایک وقت آئے گا کہ ان کے اوپر عذاب آ جائے گا، اور وہ عذاب کس دن آئے گا؟ ایسے دن آئے گا جو بانجھ ہوگا۔ بانجھ ایسی خاتون کو کہتے ہیں نا کہ جس کی اولاد نہ ہوتی ہو، جس دن کے بعد اگلے دن کا سورج دیکھنا نصیب نہ ہو تو وہ اس آدمی کے لیے بانجھ دن بن جاتا ہے۔ تو جس قوم پر عذاب آتا ہے، جس دن عذاب آتا ہے، اگلے دن کا سورج دیکھنا ان کو نصیب نہیں ہوتا، تو وہ دن ان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ بانجھ ہوتا ہے، اور اس دن میں ان کے لیے کسی قسم کی کوئی خیر نہیں ہوتی، ان کے اعمال کی وجہ سے وہ دن ان کے لیے نحوست بھرا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمائے کہ ایک بانجھ دن میں، ایک ایسے دن میں جو کہ ہر قسم کی خیر سے خالی ہوگا، اس دن میں آخرکار ان کے اوپر عذاب آ جائے گا، اور اپنے اعمال کی وجہ سے وہ اپنی جو سیاہ بخت ہے اس کو وہ حاصل کر لیں گے۔ الملک یومئذ للہ، بادشاہی اس دن اللہ کی ہوگی، یحکم بینہم، وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، چنانچہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، فی جنات النعیم، وہ نعمتوں کے باغات میں ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے، فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، تو ایسے لوگوں کے لیے ذلت والا عذاب ہوگا۔ ان آیات میں قیامت کا ذکر ہے کہ قیامت کے دن بادشاہی صرف اللہ کی ہوگی۔ ویسے تو دنیا میں بھی بادشاہی صرف اللہ کی ہے، لیکن دنیا میں اللہ نے حکمرانوں کو ظاہری طور پر تھوڑا بہت کمزور سا اقتدار عطا کیا ہوتا ہے۔ قیامت کے دن کسی کو یہ کمزور اقتدار بھی نصیب نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن ایک ہی بادشاہ ہوگا اول سے لے کر آخر تک، اور وہ اللہ تبارک و تعالی۔ تو قیامت کے دن صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کا حکم چلے گا۔ اس دن جو نیک لوگ ہوں گے انہیں نیک بدلہ دیا جائے گا، اور جنہوں نے دنیا میں اللہ کی نافرمانی کی ہوگی تو ان کو جہنم کا عذاب بھگتنا پڑے گا۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، اور جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی، ثم قتلوا، پھر قتل کر دیے گئے، او ماتوا، یا ان کا انتقال ہو گیا، لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا، تو اللہ انہیں ضرور اچھا رزق دے گا، وان اللہ لہو خیر الرازقین، اور یقین رکھو کہ اللہ ہی بہترین رزق دینے والا ہے، لیدخلنہم مدخلا یرضون، وہ انہیں ضرور ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے، وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اور اللہ یقیناً ہر بات جاننے والا بڑا بردبار ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اس سورت کا ایک حصہ ہجرت کے بعد نازل ہوا ہے، جب صحابہ نے ہجرت کی۔ ہجرت کے بعد کچھ صحابہ ایسے تھے جو مختلف غزوات میں شہید ہوئے، غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، غزوہ خندق میں، اسی طریقے سے اور مختلف غزوات انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس میں شرکت کرنے کی سعادت حاصل کی اور اپنی جان اللہ کے حضور پیش کی۔ تو کچھ شہید ہوئے ہجرت کے بعد، اور کچھ ایسے تھے جو شہید نہیں ہوئے، جو اپنی طبعی زندگی پوری کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہوئے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ جو ہجرت کرتا ہے، اللہ کے لیے گھر بار چھوڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے نیک اجر عطا کرتا ہے۔ اور وہ نیک اجر کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ اسے دنیا میں بھی راضی کرتا ہے، آخرت میں بھی راضی کرتا ہے۔ جن صحابہ نے ہجرت کی تھی، ہجرت انہوں نے انتہائی بے سر و سامانی کی حالت میں کی تھی۔ گزشتہ درس میں نے صحابہ کے ایسے واقعات آپ کو سنائے تھے، جیسے حضرت صہیب رومی کا واقعہ آپ کے سامنے آیا تھا۔ وہ مکہ میں تجارت کرتے تھے، باہر سے آئے تھے مکہ میں، تجارت کر کے یہاں انہوں نے اپنے لیے رزق کمایا تھا۔ جب ہجرت کرنے لگے تو سرداران مکہ نے روک لیا اور کہا کہ تم نے مال ہمارے درمیان کمایا ہے اور ابھی ہجرت کر رہے ہو، تو اگر تم نے یہاں سے جانا ہی ہے تو جو ہمارے درمیان رہ کر مال کمایا ہے وہ یہاں واپس کرو۔ حالانکہ یہ کہنا ان کا حق نہیں تھا، انہوں نے اگر مال کمایا تو اپنا خون پسینہ ایک کیا، ان کا حق تھا، وہ ان کی ملک تھی، لیکن انہوں نے ظلم کر کے ان سے سب کچھ لے لیا، انہوں نے سب کچھ قربان کیا اور بالکل خالی ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو گئے۔ اسی طرح بڑے بڑے تاجر صحابہ تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، یہ بھی تجارت فرماتے تھے۔
یہ سارے وہ صحابہ تھے جو خوشحال تاجر تھے، لیکن جب انہوں نے ہجرت کی تو تجارت تو ان کے ساتھ نہیں کی، تجارت کا تو سارا کچھ مکہ میں رہ گیا۔ انہوں نے تو صرف اپنی جان بچاتے ہوئے خفیہ طریقے سے ہجرت کر لی اور مدینہ طیبہ پہنچ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کیا۔ تو ہجرت ایک ایسا مرحلہ تھا جب صحابہ اول تو تھے ہی غریب، لیکن جو مالدار صحابہ تھے وہ بھی اپنا سب کچھ مکہ میں چھوڑ کر مدینہ چلے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں ان کو ایسا نوازا کہ سب کو ہجرت کے بہترین ثمرات عطا کی۔ ثمرات ملتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اللہ نے تمام مسلمانوں کو خوشحال کیا۔ ان سے بھی بہت پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہودیوں کے باغات مسلمانوں کی ملکیت میں آئے تو تمام مہاجرین کو اتنا حصہ ملا کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے، اور انصار نے جو کچھ ان کی خدمت میں پیش کیا تھا مواخات مدینہ کے بعد وہ ان مہاجرین صحابہ نے واپس کرنا شروع کر دیا۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں انہیں رزق کے طور پر ہجرت کے ثمرات عطا کیے، اور آخرت میں تو پھر ان کے لیے بلند ٹھکانہ ہے۔ تو یہاں آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جنہوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی، ہجرت کے بعد چاہے وہ شہید ہوئے ہوں یا اپنی طبعی زندگی پوری کرنے کے بعد اللہ کے حضور پیش ہوئے ہوں، دونوں صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بلند مراتب دے گا، دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا، اور ایسے مرتبے ان کو عطا کرے گا جس سے اللہ تعالیٰ ان کو خوش کر دے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خوش کرتا ہے ایسے لوگوں کو جو دنیا میں اللہ کو خوش کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب انسان دین کے لیے قربانی دیتا ہے، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، وہ قربانی رائے گاں نہیں جاتی۔ میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ اپنے اندر دین کے لیے کچھ قربانی دینے کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے، کچھ نہ کچھ کر گزرنے کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ ہمارا جو دین ہے، دین پر عمل کا جو ہمارا طریقہ کار ہے وہ محض رسمی ہے کہ بس عادت ہے تو جا کر جلدی جلدی نماز پڑھ کر واپس آ گئے، کبھی کبھار اللہ کے راستے میں کچھ دے دیا، کبھی عمرہ کرنے چلے گئے، حج کرنے چلے گئے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ان عبادات کے ساتھ انسان نظریاتی طور پر اتنا مضبوط ہو کہ اللہ کے لیے قربانی دینے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں قربان کرنے کی صلاحیت تمہارے اندر پیدا نہ ہو جائے۔ تو یہ قربانی کی وہ مطلوب صلاحیت ہے جو کہ انسان سے جس کا تقاضا کیا جاتا ہے۔ بہت سارے احکامات کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کو تربیت کے مرحلے سے گزارا جائے۔ انسان بقرعید کے موقع پہ قربانی کرتا ہے، جانور کے گلے پر چھری پھیرتا ہے، تو در حقیقت وہ اپنے آپ کو قربانی کے لیے تیار کرتا ہے، بڑی قربانی کے لیے، کہ جیسے میں جانور کے گلے پر چھری پھیر رہا ہوں اسی طرح میں اللہ کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کا گلا گھونٹنے میں بھی دیر نہیں لگاؤں گا۔ تو یہ مطلوب ہوتا ہے کہ نظریاتی طور پر انسان مضبوط ہو جائے۔ ذالک ومن عاقب بمثل ما عوقب به، یہ بات تو طے ہے، اور جس شخص نے کسی کو بدلے میں اتنی ہی تکلیف پہنچائی جتنی اس کو پہنچائی گئی تھی، ثم بغی علیہ، اس کے بعد اس پر کوئی زیادتی کی گئی، لینصرنہ اللہ، تو اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا، ان اللہ لعفو غفور، یقین رکھو کہ اللہ بہت معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ صحابہ کرام نے ہجرت کی، ہجرت کے وقت بے سر و سامانی کی حالت میں وہ مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے۔ بعد میں جنہوں نے ان پر ظلم کیا تھا اللہ نے صحابہ کی تلواروں کے ذریعے ان پر عذاب نازل کیا، گویا کہ صحابہ کرام کو اس ظلم کا بدلہ لینے کا موقع اللہ نے دیا جو کہ اہل کفر ان کے اوپر توڑتے رہے ہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی ایک اصول بیان کر رہا ہے کہ اگر کسی آدمی پر ظلم ہو جائے، کسی آدمی کے ساتھ زیادتی ہو جائے، وہ پھر بدلہ لینا چاہے تو بدلہ اتنا ہی لے گا جتنا اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ اگر کسی نے کسی کو تھپڑ مارا ہے تو وہ جواب میں بھی اس کو تھپڑ مارے گا، اس کو مکہ نہیں مارے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے کسی کا مال لوٹا ہے تو پھر وہ جتنا اس کا مال لوٹا گیا ہے اسی قدر عدالت سے اس کو بدلہ دلوایا جائے گا، اس سے زائد نہیں۔ تو یہاں فرمائیں کہ جس نے کسی کو تکلیف پہنچائی تو بدلے میں اس کو اتنی ہی تکلیف پہنچائی جائے گی جتنی کہ وہ پہنچا چکا ہے۔
اب اگر اس کے بعد بھی اس مظلوم کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، یعنی ایک دفعہ تو اس کے ساتھ ظلم ہوا، اللہ نے بدلہ لینے کا موقع دے دی، اب بعد میں بھی اس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، تو جب بھی اللہ تبارک و تعالی مظلوم کی مدد کرے گا۔ اس میں ایک اشارہ بھی تھا کہ غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، غزوہ خندق میں اللہ نے مسلمانوں کو بدلہ لینے کا موقع عطا فرمایا۔ اب اس کے بعد بھی اگر کبھی کفر مسلمانوں پر ظلم کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی نصرت کرتا ہے۔ تو اس آیت سے ایک فقہی اصول معلوم ہوتا ہے کہ قصاص اسی قدر ہوتا ہے جتنا ظلم کیا جاتا ہے۔ اس آیت کے بنیاد پر بعض فقہا کا نقطہ نظر ہے کہ اگر کسی آدمی کو کسی خاص طریقے سے قتل کیا گیا ہو، جیسے پتھروں سے کچل کر یا کسی بھی طرح، تو قاتل کو اسی طرح قتل کیا جائے گا جیسے اس نے ظلم کر کے قتل کیا۔ لیکن امام ابو حنیفہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ قصاص کا جو طریقہ شریعت نے طے کیا ہے اسی کے مطابق ہی اس کے ساتھ سلوک کیا جائے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ، یہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی رات کو دن میں داخل کرتا ہے، وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، وَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، اور اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر بات سنتا، ہر چیز دیکھتا ہے۔ یعنی یہ اللہ کی قدرتیں ہیں کہ ایک زمانے میں مسلمان مکہ میں جبر کی زندگی گزار رہے تھے، اور بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ایسی طاقت عطا فرمائی کہ وہی لوگ جو ان کے اوپر جبر کرتے تھے اب ان کے آگے عاجز بن کر کھڑے تھے، اور ان میں سے بہت سارے مسلمانوں کے دین میں بھی داخل ہو گئے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت ہے کہ وہ کب کس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ بطور مثال اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کا ایک نمونہ دکھایا کہ دیکھو یہ تمہارے سامنے ہی ہے کہ ایک موسم میں جو رات کا حصہ ہوتا ہے اگلے موسم میں وہ دن کا حصہ بن جاتا ہے، ایک موسم میں جو دن کا حصہ ہوتا ہے اگلے موسم میں وہ رات کا حصہ بن جاتا ہے۔ فجر کا وقت آپ دیکھ لیں کہ سردیوں میں فجر کا وقت کچھ اور ہوتا ہے، گرمیوں میں کچھ اور ہوتا ہے۔ ایک موسم میں جو وقت آپ کے سونے کا ہے اگلے موسم میں اس وقت میں فجر کی نماز قضا ہو چکی ہوتی ہے، اور یہ اصول دنیا میں ہمیشہ رہتا ہے، ایک لمحہ نہ کبھی آگے ہوتا ہے نہ کبھی پیچھے ہوتا ہے۔ تو مثال دے کر بتلانا یہ مقصود ہے کہ اللہ بڑی عظیم الشان قدرتوں کا مالک ہے، اس کی قدرت میں ہے کہ بڑے سے بڑے فرعون کو لمحوں میں غرق کر دے، اس کی قدرت میں ہے کہ بڑے سے بڑے ظالم کو، بڑے سے بڑے جابر کو لمحوں میں ایسا عاجز بنا کر دنیا کے سامنے پیش کر دے کہ دنیا نے اس طرح کا عاجز کبھی دیکھا ہی نہ ہو۔ تو یہ سب اللہ تبارک و تعالی کی قدرتیں ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور یہ لوگ اسے چھوڑ کر جن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں وہ سب باطل ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور اللہ کی وہ ہے جس کی شان بھی اونچی ہے اور رتبہ بھی بڑا ہے۔ یعنی یہ سب اللہ کی قدرتیں ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی برحق ہے، اللہ کے مقابلے میں جو کچھ ہے سب باطل ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرًّا، جس سے زمین سرسبز ہو جاتی ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ، حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا مہربان، ہر بات سے باخبر ہے۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور یقین رکھو کہ اللہ کی وہ ذات ہے جو سب سے بے نیاز ہے، بذات خود قابل تعریف ہے۔ یہ سب اللہ کی قدرت کی مختلف نشانیاں ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے سامنے واضح کر رہا ہے۔ اور آپ ان آیات کے نازل ہونے کے زمانے پر غور کریں کہ اگر یہ آیات جیسے مفسرین فرماتے ہیں ہجرت کے فوراً بعد نازل ہوئی ہیں، جیسے شروع میں ہم نے پڑھا کہ اس سورت کا کچھ حصہ مکہ کے اخیر زمانے میں، کچھ مدینہ کے شروع کے زمانے میں، تو اگر یہ اس زمانے میں نازل ہوئی ہیں تو اس زمانے کے حالات کو آپ دیکھیں کہ مسلمان جو کسی زمانے میں مکہ مکرمہ میں ہر قسم کے ظلم اور جبر کا نشانہ بنتے تھے، اب اللہ تبارک و تعالی نے انہیں آزاد فضا عطا فرمائی، اپنی طاقت عطا فرمائی اور قوت ان کو عطا فرمائی، ریاست ان کو عطا فرمائی، اور انہی ظالم لوگوں کو عاجز بنا کر مسلمانوں کے سامنے پیش کر دیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت ہے، اور اس قدرت کی کچھ نشانیاں انسان کو اپنے گرد و پیش میں نظر بھی آتی ہیں۔